اسٹیج پر رونق افروز ملک کی مائع ناز علمی و دینی شخصیات حضرات اکابر علماء اعظام اور ایسے ہی مختلف مدرسوں سے تشریف لائے ہوئے حضرات محتمم اعظام، اساتذہ اکرام، جامعہ قاسمیہ بنگلور کے محتمم حضرت حافظ رحمت اللہ صاحب زیدت معالی، طلباء عزیز، معزز حاضرین و ناظرین، یقیناً میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم یہاں جلسے دستار بندی کے اس مبارک موقع پر جمع ہوئے ہیں۔ ہم سب شاگردوں کے استاذ الاساتذہ، قاری القراء، شیخ طریقت حضرت مولانا قاری سراج الدین صاحب رشادی دامت برکاتہم نے دوسری نشست کا آغاز تلاوت قرأت سبا سے فرمایا۔ مجھے تو درس یاد آ گیا اور ساتھ ساتھ جامع مسجد میں جو مظاہر قرأت میں حکیم الملت امیر شریعت ثانی حضرت مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دور یاد آ گیا کہ حضرت دامت برکاتہم اسی طرح قرأت سبا آپ تلاوت فرماتے اور ہم سب کے شفیق اور ہم سب کے رہبر، ہم سب کے قائد حکیم الملت رحمۃ اللہ علیہ دعاؤں سے نوازتے تھے۔ آپ جب قرأت سبا تلاوت فرما رہے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات یاد آ گئی کہ ایک صحابی کی گردن میں آپ ہاتھ ڈال کے پکڑ کے لا کے اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر کر کے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ غلط قرآن مجید پڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عمر پہلے ان کی جان تو بخشو، یہ گردن پہ پکڑ کے رکھا ہے، اسے چھوڑو، اس کے بعد پوچھ لیتے ہیں ہم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کی گزارش پہ ہاتھ چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اچھا تم نے پڑھا، کیا پڑھا تھا پڑھو۔ اب انہوں نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جیسے کہ ہمارے استاذ نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عمر اب پڑھو۔ حضرت عمر فاروق نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین، صراط کو صراط پڑھا، علیہم پڑھا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا، ولا الضالین پڑھا، ضاد ہی پڑھا، دال نہیں پڑھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تمہارا پڑھنا بھی صحیح ہے، ان کا پڑھنا بھی صحیح ہے، اس لیے کہ اللہ رب ذوالجلال نے مجھ پر 7 طریقے سے بلکہ 10 طریقے سے قرآن مجید کے پڑھنے کا نزول فرمایا ہے۔ اس وجہ سے یہ بھی پڑھو وہ بھی پڑھو۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ میں بھی حضرت دامت برکاتہم کی موجودگی میں یہ بات واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ قرأت سبا حضرت سے میں نے سیکھا ہے اور کاپی میں لکھ کر جا کے حضرت کو دکھاتا تھا تو حضرت اصلاح فرماتے تھے۔ میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ آپ دعا فرما دیں کہ آپ کے شاگرد بھی آپ کی طرح قرآن مجید پڑھنے والے بن جائیں۔ ارے زور سے آمین تو بولو، ذرا آمین بولنے میں بھی بخالت نہ کریں، زور سے آمین بولا کرو۔ اللہ رب ذوالجلال نے یہ جو کتاب عطا فرمائی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دنیا میں جتنی بھی طاقتیں آ جائیں
اور یوں ببانگ دہل کہیں کہ ہم پوری قوت کے ساتھ کہیں گے کہ قرآن کی 26 آیتوں کو نکال دینا چاہیے، مٹا دینا چاہیے۔ قسم ہے میرے اللہ کی، قرآن کی کوئی آیت بدلے گی نہیں، اس میں کوئی تبدیلی آئے گی نہیں، جو کہے گا اسی کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب ذوالجلال نے دکھا دیا کہ دیکھو جتندر جی نام تبدیل کر لو، لیکن تم کہہ رہے تھے تمہارا وجود ختم ہو گیا، تمہارا کوئی نام و نشان نہیں، جن کی گود میں بیٹھ کر تم سمجھ رہے تھے کہ میں محفوظ ہو گیا، اللہ رب ذوالجلال نے تمہارے ہی نام کو ختم کر کے رکھ دیا، لیکن کتاب میں کوئی تبدیلی انشاءاللہ تا خام قیامت نہیں آ سکتی۔ اللہ رب ذوالجلال نے یہ معصوم سے کلیجے جن کے سینوں میں قرآن مجید کو محفوظ فرما دیا، اور یہ قرآن پڑھتے ہیں، جامع مسجد میں بھی ہماری معصوم سی کلیاں بیٹیاں قرآن مجید حفظ کر رہی ہیں۔ بالکل چھوٹی سی عمر کی ایک بچی ہے، جی ہاں چھوٹی سی عمر کی ایک بچی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا بیٹی تہجد میں قرآن تلاوت کرتی ہو؟ واہ، ٹھنڈ کے ان دنوں میں بھی وہ بچی جواب دیتی ہے، حضرت اللہ کا شکر ہے کہ ماشاءاللہ میرے والد اور میری والدہ تہجد کے وقت مجھے اٹھا دیتے ہیں، نیند سے بیدار کر دیتے ہیں، رات کے اس تاریکی میں میں قرآن تہجد میں پڑھ لیتی ہوں اور آپ کے پاس آ کے سنا دیتی ہوں۔ یہ ہمارے بچے جو حافظ قرآن ہو رہے ہیں، جن کے سینوں میں اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کو محفوظ فرمایا، اور اس کے مفسر اور اس کے مدبر اور اس کے مفکر، جی ہاں ہمارے داعی کبیر حضرت مولانا محمد اکبر شریف صاحب ندوی دامت برکاتہم، اللہ رب ذوالجلال نے پورے عالم میں آپ کو چمکا دیا ہے۔ آپ ملکوں کا سفر فرماتے ہیں اور وہاں جا کر ببانگ دہل کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان کے اس بیان کو پھیلاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اسی مقصد کے لیے ہم پیدا ہوئے۔ اس لیے ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارے ابھی جن طلباء نے تقاریر پیش کی اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا، ان مدارس کو آپ معمولی نہ سمجھیں، یقین مانیے کہ یہ دین کے قلعے ہیں اور مضبوط دین کے قلعے ہیں۔ ہمارے ان طلباء نے اپنی اپنی آواز میں، چاہے فارسی زبان ہو، چاہے اردو ہو، چاہے انگریزی ہو، ابھی کنڑ زبان میں بیان کرنا باقی ہے لیکن وہ بھی بتائیں گے ہماری اس مقامی زبان میں کہ ہمارے یہ مدرسے ہمارے لیے یہ دین کے قلعے ہیں، اس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہمارے اس علاقے میں ایک مضبوط مدرسہ جو دارالعلوم سبیل الرشاد کی ایک شاخ ہے، اور یہاں ہمارے محتمم صاحب اساتذہ طلباء کے لیے خوب محنتیں کرتے ہیں اور ان کے سینوں میں پختگی کے ساتھ قرآن کو محفوظ فرماتے ہیں۔ ابھی میرے بھائی مولانا عتیق الرحمن صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ مولانا آپ بھی یہاں تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا بچہ بھی یہاں حفظ قرآن کی سعادت سے مالا مال ہوا ہے، اور اسی طرح بہت سارے شہر کے علماء نے اعتماد کے ساتھ اپنے بچوں کو یہاں حفظ قرآن کے لیے داخلہ کروایا۔ اللہ جزائے خیر دے حضرت مولانا افتخار صاحب محسن دامت برکاتہم کو کہ انہوں نے حکم دیا کہ آپ یہاں آئیں اور اس نورانی مجلس میں کچھ باتیں آپ اگر کہہ دیں تو یہ بہت مناسب ہوگا۔ حضرت کے حکم پر میں یہاں حاضر ہوا اور کچھ باتیں آپ کی خدمت میں گوش و گزار کر دیا ہوں، لیکن اصل خطابات ہمارے یہ اکابرین انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش فرمائیں گے۔ حضرت مولانا اکبر شریف صاحب ندوی دامت برکاتہم، اور ماشاءاللہ ہمارے
پیر حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل حضرت مولانا سید طلحہ صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف لا چکے ہیں، وہ بھی خطاب فرمائیں گے۔ حضرت پیر صاحب کی ایک بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں کہ ایک مرتبہ یہاں بنگلور میں جب تشریف لائے تھے، شانتی نگر میں علماء سے خطاب کرتے ہوئے، بالکل مختصر علماء، شاید 10-15 یا 10-12 علماء ہوں گے۔ اب اگر 10-12 علماء ہوں تو کتنی دیر بات کریں گے؟ 10 منٹ سمجھائیں گے، 12 منٹ سمجھائیں گے۔ آج بھی مجھے یاد ہے کہ تقریباً 1.5 گھنٹہ حضرت نے ہمارے سامنے بہت ہی قیمتی باتیں ارشاد فرمائی تھی۔ اس میں حضرت نے ہمیں یہ حکم دیا اور فرمایا کہ دیکھو، جس علم کی وجہ سے اللہ نے آپ کو عزت بخشی ہے، اس علم پہ اترانا نہیں ہے، تکبر کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو علم دین سے مالا مال فرمایا۔ اگر اللہ نے کسی کام کے کرنے کی تم کو توفیق بخش دیا، اس پر اترانا نہیں ہے کہ میں نے کیا، بلکہ یوں کہیں کہ ہم نے کیا، اور اللہ نے توفیق بخشی اس لیے کچھ اللہ نے کام لے لیا۔ اگر اللہ توفیق نہ بخشتے تو میں بھی کہاں ہوتا، مجھے بھی پتہ نہیں۔ اس لیے پیرانے پیر اب دنیا میں نہیں رہے، ابھی قریب میں ہم سے رخصت ہو گئے۔ اللہ رب ذوالجلال حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اور حضرت کے خلفاء اور حضرت کے فرزندان کے ذریعے دین کی یہ باتیں دنیا کے کونے کونے تک پہنچتی رہیں۔ اللہ اس بات کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت کے لیے دعا بھی کر دیں۔ ابھی اطلاع ملی کہ حضرت امیر شریعت مفتی صغیر احمد صاحب دامت برکاتہم کے ساتھی حضرت مفتی عبدالوہاب صاحب جو نیلور میں ماشاءاللہ ایک بڑے مدرسہ بھی چلا رہے ہیں، اور تبلیغ میں آپ ماشاءاللہ خوب خدمات انجام دے رہے ہیں، تو ان کی وفات ہو گئی، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ رب ذوالجلال، چونکہ ایک بڑے عالم دین تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہمیں بھی مرتے دم تک اسلام پر، ایمان پر ثابت قدم رہنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔